نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابیات میں سے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان کا اسم گرامی رمیثہ تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہاں میری نظر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رمیثہ پر پڑی۔ عہد رسالت کے کئی ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے ان کو صحابی خواتین میں منفرد مقام حاصل ہوا۔ ان کے نکاح کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ یہ اپنے نکاح سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ان کے شوہر بنے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے کفر کی حالت میں ہی ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کے جواب میں سلیم نے فرمایا، اے ابو طلحہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے ایک لکڑی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو زمین سے اگی ہے، اور اسے فلاں قبیلے کے ایک حبشی نے کھڑا کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، ابو طلحہ نے جواب دیا۔ تو کیا تمہیں ایسی لکڑی کو معبود بناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم جیسے شخص کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، مگر میں مسلمان ہو چکی ہوں اور تم ابھی تک کافر ہو۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو اس سے زیادہ مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے۔ سلیم نے جواب دیا، لیکن تم تو اس مرتبے کی عورت ہو کہ یہ تمہارا مہر نہیں بن سکتا۔ ابو طلحہ نے کہا، تو پھر میرا مہر کیا ہو سکتا ہے؟ سلیم نے جواب دیا، سونا چاندی یہ تمہارا مہر ہو سکتا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہ سونا چاہیے نہ چاندی، میں تو صرف اسلام چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ابو طلحہ کے دل میں اسلام گھر کر گیا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ابو طلحہ کو آتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ تمہارے پاس اس حال میں آ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے درمیان اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہی سلیم ہیں جن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن حضرت عائشہ اور حضرت سلیم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے پائچے چڑھائے ہوئے ہیں اور اپنی پشت پر پانی کے مشکیزے بھر بھر کر لاتی ہیں اور مجاہدوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جب مشکیزے خالی ہو جاتے ہیں تو یہ دوبارہ لوٹتی ہیں اور تازہ پانی بھر کر لاتی ہیں اور مجاہدین کو پلاتی ہیں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسی پاک باز بیوی کو دیکھا کہ وہ خنجر لیے اپنے ہاتھ میں کھڑی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خنجر ہے، اور اسے میں نے اس لیے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا ہے کہ اگر کسی کافر نے قریب آنے کی کوشش کی تو یہ خنجر میں اس کے پیٹ میں اتار دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی کے اس مجاہدانہ عزم کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، سلیم اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کافی ہو گیا ہے۔ یہی سلیم ہیں کہ ایک بار ان کے صاحبزادے بیمار پڑ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو اسی بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام پر چلے گئے۔ اسی دوران ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کپڑا ڈال دیا اور جس کوٹھڑی میں ان کا انتقال ہوا تھا ان کو وہیں رہنے دیا، اور آ کر حضرت ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ اس دن روزے سے تھے، اور سلیم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ افطار سے پہلے ان کو اس حادثے کی خبر دیں۔ شام کو حضرت ابو طلحہ جب گھر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کے بارے میں پوچھا اور اس کو دیکھنے کے لیے کوٹھڑی کی طرف جانے لگے، تو حضرت سلیم نے ان کو روک دیا اور کہا کہ وہ بالکل اچھی حالت میں ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ابو طلحہ مطمئن ہو گئے اور آ کر افطار کرنے لگے۔
حضرت سلیم نے حسب معمول اپنے شوہر کے استقبال کے لیے سنگار بھی کیا اور گھر کی فضا میں اس حادثے کا ذرا بھی اثر نہیں ہونے دیا۔ رات بھی حسب معمول ہنستے کھیلتے گزار دی اور تہجد کے وقت سلیم ابو طلحہ سے کہنے لگیں، ابو طلحہ فلاں قبیلے کے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے کوئی چیز عاریتاً مانگی اور پڑوسیوں نے دے دی، اب وہ اس چیز کو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں، اور اگر پڑوسی ان سے وہ چیز واپس مانگتے ہیں تو ان پر خفا ہوتے ہیں۔ ابو طلحہ نے جواب دیا کہ انہوں نے بہت غلط کیا اور یہ بالکل انصاف کے خلاف ہے۔ اس پر سلیم بولی کہ ہمارا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاریتاً دیا تھا، اب اس نے اسے واپس بلا لیا ہے، وہی اس کا مالک ہے اور ہمارے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ سلیم نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ، گزشتہ رات میں اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑی برکتیں نازل کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے علاوہ مدینہ طیبہ کے کسی گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، صرف ایک سلیم تھیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر رحم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی میرے ساتھ قتل ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت وہیں محو خواب ہو گئے۔ سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ بہت نکلا تو سلیم ایک شیشی لے کر آئیں اور اس پسینے کو اس شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت سلیم نے جواب دیا، یہ آپ کا پسینہ ہے اور ہم اسے اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے، یہ ہر عطر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ تھے ایک پاک باز صحابیہ، مجاہدہ، مبلغہ اور صبر و حکمت کی پیکر حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔